السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، استقبال ہے آپ کا بزم تھانوی یوٹیوب چینل پر۔ ناظرین، پچھلے چند دنوں سے ہم نے یہ طے کیا ہے کہ مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے جو علیا کے مناصب اور عہدے ہیں، ان پر فائز ہونے والی ماضی قریب میں یا زمانے بعید کے اندر جو اہم شخصیات فائز ہو چکی ہیں اور ان مناصب پر براجمان ہو چکی ہیں، ان کے حالات زندگی آپ کی گوشہ گزار کی جائے۔ آج وہ شخصیات ہمارے مابین تشریف فرما نہیں ہیں، اس دنیا سے پردہ فرما چکی ہیں، تو ان کے احوال زندگی آپ کے سامنے لائے جائیں، بتائے جائیں کہ دارالعلوم نے ان کے زمانے اہتمام میں، ان کے زمانے میں کیا کیا ترقی کی ہے۔ چنانچہ پچھلی چند ویڈیو کے اندر بھی ہم نے مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے پہلے محتمم، دوسرے اور تیسرے محتمم کے بارے میں بہت تفصیل کے ساتھ ایک ویڈیو بنائی تھی۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم حضرت مولانا محمد منیر نانوتوی نور اللہ مرقدہ کے بارے میں کچھ احوال و کوائف بتانے والے ہیں۔ حضرت مولانا محمد منیر نانوتوی نور اللہ مرقدہ یہ مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے صاحب اہتمام شخصیات میں سے چوتھی شخصیت ہیں۔ یہ مشہور عالم و مصنف تھے۔ حضرت مولانا محمد احسن نانوتوی اور حضرت مولانا محمد مظہر نانوتوی کے چھوٹے بھائی تھے۔ 1247 ہجری 1831 عیسوی میں نانوتا میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد حافظ لطف علی سے حاصل کی، پھر دہلی کالج میں داخل ہو گئے۔ وہاں حضرت مولانا مملوک علی نانوتوی، مفتی صدر الدین آزردہ اور حضرت شاہ عبد الغنی دہلوی سے علمی استفادہ کیا۔ مولانا محمد منیر جنگ آزادی 1857 عیسوی کے ایک سرگرم کارکن اور مجاہد تھے۔ شاملی کے معرکے میں اکابر کے دوش بدوش شریک رہے اور خوب داد شجاعت دی۔ جنگ شاملی کے بعد روپوش ہو گئے تھے۔ معافی عام کے بعد اپنے بڑے بھائی مولانا محمد احسن کے پاس بریلی پہنچے اور 1861 عیسوی 1278 ہجری میں بریلی کالج میں ملازم ہو گئے۔ پنشن ملنے تک بریلی میں قیام رہا۔ قیام بریلی کے زمانے میں اپنے بھائی مولانا محمد احسن کے مطبع صدیقی بریلی کے محتمم بھی رہے۔ مولانا محمد منیر نقشبندی سلسلے میں بیعت تھے۔ انہوں نے امام غزالی کی کتاب منہاج العابدین کا اردو میں ترجمہ سراج السالکین کے نام سے کیا ہے، جو مطبع صدیقی بریلی میں 1281 ہجری 1864 عیسوی میں طبع ہوا ہے۔ ان کی دوسری تصنیف فوائد غریبہ ہیں۔ یہ بھی تصوف کے مسائل پر مشتمل ہے۔ 1 سال سے کچھ زائد مدت تک یہ مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہے۔ دارالعلوم میں خارج اوقات میں طلباء کو عربی ادب کی کتابیں پڑھاتے تھے۔ دیانت و امانت میں مولانا منیر رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پایہ تھا۔ ارواح ثلاثہ میں ان کے متعلق ایک واقعہ لکھا ہے کہ مولانا دارالعلوم کی سالانہ روداد چھپوانے کے لیے 250 روپے لے کر دہلی گئے۔ اتفاق سے وہاں روپے وہ چوری ہو گئے۔ مولانا محمد منیر اس حادثے کی کسی کو اطلاع دیے بغیر اپنے وطن نانوتا آئے، اپنی زمین فروخت کر کے روپیہ فراہم کیا اور اس سے روداد چھپوا کر لائے۔ مجلس شورا کے ارکان کو جب اس کا علم ہوا تو انہوں نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی سے اس کے متعلق مسئلہ دریافت کیا۔ وہاں سے جواب آیا کہ محتمم صاحب امین تھے اور روپیہ چونکہ بلا تعدی کے ضائع ہوا، اس لیے ان پر تاوان نہیں آ سکتا۔ ارکان مجلس نے حضرت گنگوہی کا فتویٰ دکھا کر مولانا محمد منیر سے درخواست کی کہ اپنا روپیہ واپس لے لیں۔ مولانا نے فرمایا کہ فتوے کی بات نہیں ہے، اگر خود مولانا رشید احمد صاحب کو ایسا واقعہ پیش آتا تو کیا وہ بھی روپے لے لیتے؟ چنانچہ اصرار کے باوجود روپیے لینے سے انکار کر دیا۔ بہرحال یہ مختصر سے حالات زندگی آپ کے گوشے گزار کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بڑوں کے نقش قدم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ یہ خبر سن رہے تھے بزم تھانوی یوٹیوب چینل کے تاریخی پلیٹ فارم پر۔ اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند آتا ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔